انتہائی قابل احترام میرے ماتھے کا جھومر اور علم کی روشن کرنے بکھیرنے والے معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب خشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم دفاع پاکستان۔ ہم تحت و تحت سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم تحت و تحت سے ایک چنا کرتے ہیں، عجب انداز سے اس دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ بندوق کیا چیز ہے، توپ کسے کہتے ہیں، بندوق کیا چیز ہے، توپ کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ صدر علی وقار 6 ستمبر کا دن وہ دن ہے جب ایک گیدڑ نے شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالا۔ جی ہاں، صدر علی وقار 6 ستمبر کا دن ہمیں ہر سال اپنے اوراق پلٹنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جب ہم اپنے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کبھی تو ہمیں سن 47 میں دوران ہجرت اپنی جسموں میں اسلحہ کے گھونپنے والے اس مکار اور ظالم کے آگے سر اٹھاتے نظر آتے ہیں، تو کبھی سن 58 میں راجہ سرور کی قیادت میں بارڈر چیر کر آگے نکلتے نظر آتے ہیں، تو کبھی سن 65 میں اپنے جسموں کو ٹینکوں تلے لٹاتے نظر آتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، سرحد پار دشمن نے جب بھی خطے میں بدامنی پھیلانی چاہی تو سلام پاک فوج کے جوانوں کو، جنہوں نے دشمن کی چالوں کو پست کر انہیں ناکو چنے چبا دیے۔ انہیں کیا معلوم ان کا سپاہی بارڈر پر آتا ہے تو صرف چند روپوں کی خاطر آتا ہے، لیکن پاک فوج کا مجاہد جب بارڈر پر جاتا ہے تو ایک ماں کی عبادت سے زیادہ جل لینے جاتا ہے۔ ان کا سپاہی بارڈر پر جاتا ہے تو جان کی حفاظت کا سامان کر کے جاتا ہے، لیکن پاک فوج کا مجاہد بارڈر پر جاتا ہے تو ماتھے پر کفن باندھ کر اور شہادت کی ٹھان کر جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جناب صدر، اس بات کا اندازہ دشمن نے 6 ستمبر کو اپنی آنکھوں سے کیا کہ جب دشمن لاہور میں ناشتہ کرنے کا خواب دیکھ کر آیا تو پاک فوج کے جوانوں نے نہ سے اس کے خواب کو چکنا چور کیا بلکہ ان کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ موقع پا کر دشمن نے چاہا کہ وہ ٹینکر سے حملہ کرنا چاہے، شدا نائی کہلانے والے پاک فوج کے جوان نے اپنے سینے پہ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر انہیں تباہ کر کے ایک نیا کام سر انجام دے دیا تھا۔ بحریہ کے ایک یونٹ میں 2 بحری جہازوں کو دیکھ کر دشمن نے چاہا کہ یہاں سے حملہ کیا جائے، لیکن ان 2 جہازوں نے دشمن کے 7 جہازوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور سب سے بڑے جہاز کو تباہ و برباد کر کر ڈبو دیا۔ آخرکار دشمن نے چاہا کہ فضائی حملہ کر کے ان پر قوت آزمائی کریں، تو پھر سرگودا ایئر بیس سے شاہین اڑے اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو پست و چکنا چور کر کے یہ کہہ گئے، فصیلوں پہ ہم مانندے دیوار کھڑے ہیں، فصیلوں پہ ہم مانندے دیوار کھڑے ہیں، دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ سو جاؤ اے وطن کے عزیزوں، سو جاؤ اے وطن کے عزیزوں، ابھی ہم زندہ و بیدار کھڑے ہیں، ابھی ہم زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ شکریہ۔